حضرت والا مسند واز پر تشریف لا کر ہم سبوں کو اپنے ناصحانہ کلمات سے محظوظ فرمائے۔ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے بند و نسائی کا انہیں انتظار۔ حضرت والا مسند واز پر تشریف رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ دولت دنیا نہ لے تو دولت اسلام لے، دولت دنیا نہ لے تو دولت اسلام لے، دین و علم و فضل کی گرتی عمارت تھام لے، بات کہہ رہا ہوں موقع کی اگر تو مان لے، بات کہہ رہا ہوں موقع کی اگر تو مان لے، ایسا مومن بن کے دکھلا دے اگر پوری دنیا تجھ کو جان لے۔ میرے بھائیوں، ابھی ایک نوجوان عالم دین مفتی صاحب جو میرا پور سے تشریف لائے تقریر کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر۔ میں نے سوچا اصل حالانکہ سیرت پہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، میں نے سوچا کہ اسی بات میں اپنی بھی بات ملا دوں کچھ تھوڑی سی، اور اس کو بھی پورا کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی بڑی ہے کہ دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ کر، ان کی شاخیں کاٹ کر ان کے قلم بنا دیے جائیں، اور دنیا کے جتنے سمندر ہیں، جتنا ان میں پانی ہے، ان کی روشنائی بنا دی جائے تو شاید یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، یہ پانی ختم ہو جائے گا اور یہ قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ کس نے بیان کی ہے نہ کوئی کر سکتا۔ دنیا کے جتنے مقرر ہیں ان کی زبانیں گھس جائیں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے مفتی صاحب بڑا اچھا موضوع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہی سے میں بھی نے ایک آیت پڑھی قرآن کریم کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے نبی کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، گائیڈل بنا کر بھیجا۔ تو بہرحال اسی سلسلے میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ حضرات سے۔ بھائی بیٹھ جائیں جو کھڑے ہیں ادھر ادھر، جو وضو خانے پہ کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ یہ ہمارا پرانا علاقہ ہے، حضرت حافظ شریف احمد صاحب نے یہاں پر مدرسہ قائم فرمایا تھا، مدرسہ اصلاح المسلمین، جو میرے دادا ابا کے شاگرد تھے۔ جب اس علاقے میں مدرسہ نہیں تھا، جو آپ کا پرانا مدرسہ ہے تالاب پر، یہ میرے دادا کے شاگرد تھے حافظ شریف احمد صاحب، وہ اس کے بانی تھے، جو بعد میں پھر وہ وہاں چلے گئے تھے رائے پور کے پاس، جو گاؤں ہے بڑا جہاں کے حافظ مستقیم ہے، جو رائے پور خانقاہ میں رہتے ہیں، وہاں پہنچ گئے تھے وہ، اور وہ یہاں پر مدرسہ قائم کیا۔ پھر ان کے ایک شاگرد مولانا جمشید تھے، تو منشی جمشید، لیکن اس علاقے میں انہیں بڑے مول صاحب کہتے تھے، انہوں نے ہاشم پور میں قائم کیا مدرسہ فتح العلوم۔ پھر مولانا مصطفیٰ رہے اصلاح المسلمین میں، جو والد صاحب کے شاگرد تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ سب کہلی کا ہے، ادھر بھی اللہ کا فضل ہے، ان کے شاگرد ان لوگوں نے محنت کی، کوشش کی، جدوجہد کی۔ اب تک پتھر لگا ہوا تھا، تو شاید نئی عمارت بن گئی ہے، وہاں پر پتھر نہیں ہے، کیلی والوں کا نام کا پتھر اب تک تھا وہاں پر مدرسے پہ لگا ہوا۔ تو بہرحال میں نے قرآن کریم کا آیت پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کہہ لے کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جمعے کا دن ہے، عظیم دن ہے، مبارک دن ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ آج کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو، تمہارا درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ایک مرتبہ آپ کہہ لے کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا فانی کے اندر تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کا کیا ماحول تھا؟ کوئی اینٹ کا پجاری، کوئی پتھر کا پجاری، کوئی برگد کا پجاری، کوئی سمندر کا پجاری، کوئی پہاڑ کا پجاری، کوئی ستاروں کا پجاری، کوئی دن کا پجاری، کوئی رات کا پجاری، کوئی منگل کا پجاری، کوئی بدھ کا پجاری، نہ جانے کائے کائے کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کے اندر تشریف لائے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ نبوت مل جانے کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ میں اسلام کی تعلیم و تبلیغ میں مصروف رہے، لیکن
لیکن جس وقت مکے کے باشندوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جس وقت مدینہ طیبہ جانا چاہتے تھے ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ میں تنہائی چاہتا ہوں، میں اکیلا پن چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دوپٹہ اتارا، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک اپنے سر پر رکھا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا کہ زاد راہ جو سامان سفر ہے اس کے اندر رکھ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کا سفر کر رہے ہیں، اس پہاڑ پر چل رہے ہیں جس کا کلام پاک میں ذکر آیا ہے اذ ہما فی الغار، 5000 فٹ کی اونچائی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ 3 روز تک اس پہاڑ کے اندر رہے۔ اللہ کے نبی تھک گئے وہاں پر، جب چڑھے اوپر پہاڑ کے اوپر 5000 فٹ کی اونچائی ہے تو اللہ کے نبی تھک گئے، تھکان ہو گئی، آپ کو نیند آ گئی۔ ابوبکر صدیق کی ران کے اوپر سر رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ غار سور کے اندر ایک سانپ منہ نکالے بیٹھا ہے، تو آپ نے اللہ کے نبی کو جگانا، نیند سے بیدار کرنا گوارا نہ سمجھا کیونکہ آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ نے جتنے بھی اس کے اندر سوراخ تھے اس کے اندر تو اپنا کرتا اتار کر ٹکڑے ٹکڑے لگا دیے پاڑ پاڑ کر، لیکن یہ سوراخ تھا جس میں سانپ منہ نکالے بیٹھا تھا تو ابوبکر صدیق نے اس کے اوپر پیر لگا دیا۔ اس سانپ نے آپ کے پیر کے اندر کاٹا، پھر کاٹا، جبکہ حکم یہ ہے اقتلوا المؤذی قبل الاذى، ہر تکلیف دینے والے جانور کو اس کو تکلیف دینے سے پہلے اس کو قتل کر ڈالو۔ آپ نے یہاں پر ایسا نہیں کیا بلکہ اس پر پیر لگایا۔ اس سانپ نے آپ کے پیر کے اندر کاٹا، پھر کاٹا، جب برداشت سے باہر ہو گئی آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے، اللہ کے نبی نیند سے بیدار ہوئے۔ کہا ابوبکر کیا ہو گیا، تم کیوں رو رہے ہو، کسی نے ستایا کہ اس کے اندر ایک سانپ منہ نکالے بیٹھا تھا، میں نے آپ کو جگانا گوارا نہ سمجھا، میں نے اس کے اوپر اپنا پیر لگا دیا، میرے پیر کے اندر تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ابوبکر پیر ہٹا لیجئے۔ آپ نے پیر ہٹایا، اللہ نے اس کیڑے کو، سانپ کو زبان دی اور اس نے کہا کہ قسم خدا کی میں آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے 600 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، آپ نے پیر لگا لیا۔ یہ تھے ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 5000 فٹ کی اونچائی پر ایک سانپ اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے، اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے وہاں پر بیٹھا ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کے اندر ہیں تو اب حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادے اسماء روح کھانا لے کر جا رہی ہیں۔ میرے بھائی ابو جہل دشمن اسلام معلوم کرتا ہے اسماء تم کہاں جا رہی ہو، بتاؤ کہاں ہے تمہارے ابو، بتاؤ کہاں ہے تمہارے نبی۔ میرے محترم بچی کا کیا جواب، چھوٹی سی بچی کا کیا عقیدہ، کیا یقین ہے، غور سے سننے کی بات ہے، مجھے معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ ابو جہل نے تماچا مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت کھانا لے کر پہنچی تو اللہ کے نبی نے دیکھا رخسار کے اوپر، گال کے اوپر نشان پڑے ہوئے۔ ابو جہل راستے میں مل گیا تھا، کہاں تمہارے ابو کہاں ہیں بتاؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ کیا ایک یقین تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ایک اپنی جماعت کے ساتھ، ایک اپنے قافلے کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ میرے محترم دشمن اسلام ایک چکر میں لگ جاتا ہے اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ جہاں بھی پتہ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بتا دینا۔ ایک اعلان کر دیا گیا مکے کے اندر کہ جہاں بھی پتہ چلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ گردن اتارے اس کو 100 انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک دشمن اسلام اللہ کے نبی کے چکر میں لگتا ہے اور تمام ساتھیوں سے کہہ دیتا ہے، اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور کسی نے آ کر بتایا کہ یہاں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھر پہنچا اور گھر پہنچنے کے بعد اپنی باندیوں سے کہا میرے گھوڑے کو لاؤ، میری تلوار اٹھا کر لاؤ۔ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی گھبرائے نہیں، ابوبکر صدیق گھبرا گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی دشمنان اسلام آ رہے ہیں، ہم کو پکڑ لیں گے، ہم کو گھیر لیں گے، اب کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ کے نبی نے اس پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کر دعا فرمائی. وہ کھیڑی سرائے کی سرزمین نہیں, وہ کینی کپسان کی زمین نہیں, وہ میرٹھ بجنور سہارنپور کی زمین نہیں, وہ عرب کی سرزمین جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کر دعا فرمائی. کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی؟ ہاں مگر یہ لازم ہے مانگی قرینے سے. اللہ کے نبی نے وہاں پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور دشمن اسلام کا گھوڑا زمین کے اندر دھسنے لگا. گھٹنوں تک نہیں بلکہ پیٹ تک دھستا چلا گیا. کالی آندھی آئی, ایک دھواں اٹھا, اب رونے لگے, چلانے لگے. اس وقت ہمیں اللہ کے نبی آپ ہی بچا سکتے ہیں, ابوبکر آپ ہی بچا سکتے ہیں. آپ دونوں حضرات ہمارے لیے دعا فرما دیں. اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پہنچی. اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ جاؤ سنو یہ کیا کہتے ہیں. ابوبکر صدیق تشریف لے گئے کہ کیا بات ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے بھول ہو گئی اور ہم سوٹ کے نام کے لالچ میں چکر میں آ گئے تھے, آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں. اللہ کے نبی نے دیکھے کتنے اونچے اخلاق ہیں, پھر دعا فرما دی. ان کا گھوڑا زمین سے نکلا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, جا کر سلام کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے بھول ہو گئی, آپ ہمیں معاف فرما دیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. کیسے نہیں, ہم تو سند بھی چاہتے ہیں, ہم ایک تحریر بھی چاہتے ہیں. عامر بن فہرہ جو آپ کے رفیق سفر تھے, اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا جاؤ ایک ہڈی کے اوپر, ایک جھلی کے اوپر ایک تحریر لکھو. عامر بن فہرہ نے ایک تحریر لکھی. اللہ کے نبی نے اس پر انگوٹھی کی مہر لگائی, اس کے اوپر یعنی کہ دستخط کیے کہ جاؤ ہم نے تمہیں سند بھی دے دی. کتنے اونچے اخلاق ہیں اللہ کے نبی کے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم نے تمہارے نبی کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا, ایک آئیڈیل بنا کر بھیجا. اب یہ نورانی قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, آگے چل رہا ہے. کھانے کے لیے میرے بھائیوں کھانا نہیں, پانی نہیں, دودھ نہیں, کچھ بھی نہیں. گرمی بڑی شدید ہے. وہاں پر پہنچے جنگل کے اندر. ام معبد ایک بوڑھی اماں جو اپنے خیمے کے دالان میں بیٹھی رہا کرتی تھی, وہاں پر اللہ کے نبی پہنچے. بوڑھی اماں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر ایک سوکھی بکری کھڑی ہے. اس کا شوہر بکری چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوا ہے. ایک سوکھی بکری کھڑی ہے, بالکل پتلی دبلی سوکھی لاگر. اللہ کے نبی نے فرمایا, دیکھو کتنی اونچی گفتگو ہے, کتنی پیاری گفتگو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اماں جان یہ بکری دودھ دیتی ہے کہ اس کے نیچے دودھ نہیں ہے؟ کیا اماں جان تھوڑا بہت دودھ دیتی ہے کہ چارہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے اتنی پتلی دبلی سوکھی لاگر ہو چکی ہے, اس کے نیچے دودھ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اماں جان آپ مجھ کو اس کا دودھ دہنے کی, دودھ نکالنے کی اجازت دو گی؟ کہ قسم خدا کی میرے ماں باپ آپ پر فدا قربان ہو, میں آپ کو اجازت دیتی ہوں. اللہ کے نبی نے آستین چڑھائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بکری کے تھنوں میں ہاتھ ڈال دیا. اس سوکھی بکری کے نیچے دودھ جاری ہو گیا. ایک آدمی کے پینے کا نہیں, دو آدمی کے پینے کا نہیں, تین آدمیوں کا پینے کا نہیں. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اس دودھ کو نکالا, بوڑھی اماں ام معبد کو پلایا, اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو پلایا, اس کے بعد خود پیا, پھر اتنا دودھ پھر نکالا, پھر ام معبد کی خدمت میں پیش کر دیا. شام کو اس کا شوہر بکری چرا کر جس وقت گھر پہنچا, معلوم کیا دودھ ہمارے گھر میں کہاں سے آیا. اس عورت نے ام معبد نے پورا واقعہ بیان کیا تو وہ سمجھ گیا کہ میرے گھر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, میں آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا. تو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, چشمے کرم سے آپ کی انسان ہو گئی, چشمے کرم سے آپ کی انسان ہو گئے, وحشی عرب کے صاحب ایمان ہو گئے. اللہ کا کلام بھی ایک ایسا کلام ہے, فاروق سن کے صاحب ایمان ہو گئے. جس راہ سے رسول مکرم گزر گئے اس راہ کے شجر بھی مسلمان ہو گئے. جیسے قدم رسول کے آئے زمین پر سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے. تو ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے, ایک دن جا رہے تھے کہیں مصطفیٰ, ایک دن جا رہے تھے کہیں مصطفیٰ, پیر کا روز تھا اور وقت صبح, صبح کی دلکشی بے اثر ہو گئی, چلتے چلتے آپ کو دوپہر ہو گئی. ایک ویران سا پیڑ آیا نظر, مصطفیٰ مسکرائے اسے دیکھ کر, ویران ہو گیا ہوں مگر کیا کروں, کس طرح پر اپنا سایہ کروں. جب سنی نبی جی نے اس پیڑ کی دکھ بھری داستان, ہاتھ اٹھا کر نبی جی نے مانگی دعا, شادیانہ بہاروں کا بجنے لگا, پھول پتوں سے وہ پیڑ پھلنے لگا. آج یہ امت محمدیہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کتنی پریشان حال ہیں, نبی کی سنت پر کہیں عمل کر رہی ہیں. آج 2-4 روز پہلے جو آپ سن رہے ہیں عائشہ بچی کا واقعہ, کیا یہ واقعہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کے مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا.
ہوگا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے 1 سال سے لاک ڈاؤن، 1 سال سے مدارس کی کوئی آمدنی نہیں، پھر بھی دارالعلوم دیوبند کے علماء نے، جمعیت کے علماء نے دلی میں بیٹھ کر، کانپور لکھنؤ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ جاؤ بڑے علماء حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب جیسے جن کو بحر العلوم کہا گیا، جانتے ہیں مفتی صاحب، ایسے ایسے بزرگ 80 85 سال کی عمر کے، نہ کوئی گاڑی کرایہ، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی دانا، اپنا ٹفن کھانے کا لے کر حضرت قاری عثمان صاحب گاؤں گاؤں گھوم رہے، اصلاح معاشرہ، تعلیم بیداری، اتحاد ملت. لیکن آج قوم کا تو برا حال ہے میرے بھائیو. ہمارے بیاہ شادی، منڈے، بھاگ برات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ آج ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے. شاعر نے کیا ہی پھونکا ہے، ہو جائے کاش آنکھ کا تارا معاشرہ، ہو جائے کاش آنکھ کا تارا معاشرہ. بگڑا ہوا ہے آج ہمارا معاشرہ. بیٹی اٹھے گی کیسے بیچارے غریب کی، تم نے جہیز دے کے بگاڑا معاشرہ. فلموں سے ناولوں سے تھا پہلے ہی داغدار، ٹی وی نے آج کیسا اجاڑا معاشرہ. اٹھو وطن کے لوگوں، مداوا کے واسطے رو رو کے چاہتا ہے سہارا معاشرہ. مغرب کی ان ہواؤں سے گر ہو گئے چور، مدت میں بن سکے گا دوبارہ معاشرہ، مدت میں بن سکے گا دوبارہ معاشرہ. رشوت کا پاسداری کا جب سے بنا مزاج، رو رو کے چاہتا ہے سہارا معاشرہ. میرے بھائیوں، معاشرے کا سدھار بہت ضروری ہے. یہ بھاگ، یہ برات، یہ مڑھے، نکاح ایک سنت ہے، ایک حدیث پڑھی جا رہی ہے، قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور وہاں پر میرے بھائیوں ویڈیو بن رہی ہے، کھانے پر بن رہی ہے. جو مسجد میں نکاح ہونا چاہیے تھا، میں نے ابھی ایک کتاب چل نکلتا ہے باہر سے، میں نے اس کے اندر پڑھا ایک شادی ایسی ہوئی کہ نکاح بھی بھول گئے. میرے بھائیو، شادی کے چکر میں نکاح بھی بھول گئے، اور رات کو جس وقت اس لڑکی کو گھر لے گئے، پتا چلا مہر کتنے بندے، کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا، پتا معلوم ہوا کہ نکاح ہوا ہی نہیں. پھر مسجد کے امام کو بلا کر رات کو نکاح کیا گیا. بڑے حیرت کی بات، جو اصل چیز ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے میرے بھائیو، اپنے اندر سدھار پیدا کرو. ہماری مائیں بہنیں کافی تعداد میں یہاں پر تشریف فرما ہیں. عورت کے معنی پردے کے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس ایک بوڑھی اماں گئی اور اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، غور سے سننے کی بات ہے. اماں جان تمہارے دائیں پردہ ہے؟ کہ جی ہاں. اماں جان تمہارے بائیں پردہ ہے؟ کہ جی ہاں. اماں جان تمہارے سامنے والے گھر میں پردہ ہے؟ کہ جی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر کی نحوست سے 40 گھروں کی برکت اٹھا لی گئی. آج معلوم ہے ہمارے کہاں ہے پردہ؟ بتائیے آپ لوگ. بیاہ شادیوں میں اب تو مرد بھی کم دکھائی دے رہے ہیں، زیادہ تر ہماری نوجوان بچے آ جا رہے ہیں. بڑے حیرت کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. اب بڑے علماء چلے گئے اس لاک ڈاؤن میں، 384 علماء بڑے جا چکے ہیں. اب تو یہی نوجوان ہیں اور یہ انبیاء کے وارث ہیں. میرے بھائیو، جو پہلے تھے وہ آج نہیں ہیں، اور جو آج ہیں وہ آئندہ آنے والے نہیں ہیں. آج تو مولویوں کو تلاش کرتے پھرتے کسی کو بیعت ہونا پڑ جائے تو سوری خانقاہوں میں کھانا کھا کے پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی نکال دے گا. وہاں نمک ہلکا تھا، وہاں چھوٹے چاول تھے، وہاں ایسے ہوا، وہاں ناشتہ اچھا نہیں ملا. ارے ناشتہ دیکھنے گیا، اپنی اصلاح کے لیے گیا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اصلاح معاشرہ، تعلیمی بیداری، اتحاد ملت، ان 3 چیزوں کا خیال رکھو. یہ گاؤں ہمارے اپنے گاؤں ہیں. میرے دادا ابا کا، میرے والد محترم کا، میرے چچا قاری محمد حنیف صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے مبلغ تھے، ان تمام حضرات کا کھیڑی، سرائے، بھما اور اسی طریقے سے ہاشم پور، ان تمام علاقوں سے بڑا تعلق رہا. وہ لوگ یہاں پر آتے جاتے رہے، رات کا بھی قیام کیا، تقریریں بھی کی، ان کے شاگردوں نے ان علاقوں میں کام کیا. تو بہرحال مجھے بھی بڑا لگا ہوا ہے. مولانا حامد حسین صاحب نوجوان عالم دین، انہوں نے مجھے دعوت دی، جس وقت کھوائی میں پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اس مدرسے کے محتمم مولانا عبد الخالق صاحب، اسی طریقے سے مفتی عبد القادر صاحب، یہ تمام حضرات نوجوان علماء آپ کے درمیان موجود رہتے ہیں. آج جیسے مدرسے کا جلسہ تھا، سبھی لوگوں کو یہاں پر آ جانا چاہیے تھا. یہ آپ کا اپنا پرانا ادارہ ہے، آپ کا اپنا مدرسہ ہے. اسی لائن میں 3 مدرسے ہیں، اصلاح المسلمین، پھر آگے چل کے ریاض العلوم سرائے میں، یہ آپ کا مدرسہ تعلیم القرآن. بہرحال مدرسے اچھے ہیں میرے بھائیوں. ادارے تو جتنے بھی کھل جائیں، جتنا بھی تعلیمی سلسلہ چلے، اس سے فائدہ ہونے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اتنی اونچی ہے، اللہ کے نبی کی سیرت اتنی اونچی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں. شاعر نے کہا ہے، حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی اونچی ہے. تو میں نے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لقد کان، اللہ نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے تمہارے نبی کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، ایک آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے. اس لیے میرے بھائیو، سنت اور شریعت پر عمل کرو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال برتو، علماء سے اپنا تعلق رکھو، لڑائی جھگڑوں سے دور رہو، اور اپنے برادران وطن
गैर मुस्लिम भाइयों से भी अपने अच्छे ताल्लुक रखो, उनकी गमी खुशी में आप लोग शरीक हो जाओ, अपनी गमी खुशी में उनको भी शरीक करो। इस वक्त मुल्क के हालात बड़े नाजुक हैं मेरे भाई। जब इस मुल्क को आज़ाद कराया तो हमारे गैर मुस्लिम भाई, मुसलमान भाई सब ने मिलकर काम किया। अलबत्ता हमारे बुजुर्गों ने, उलमाए दीन ने बहुत ज्यादा काम किया। दारुल देवबंद के सबसे पहले सपूत, सबसे पहले शागिर्द शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना महमूद हुसैन साहब देवबंदी, जिनके बारे में अंग्रेज ने यूं कहा था कि शेखुल हिंद को जलाकर राख कर दी जाए, इसकी राख से भी अंग्रेज की बगावत को बो आएगी। रेशमी रुमाल आंदोलन, रेशमी रुमाल तहरीक अगर वो न छेड़ते या हमारे अकाबिर पे मेहनत करते, शायद ये मुल्क आजाद न होता। आज कोई मदरसों में कोई दहशतगर्दी के अड्डे कहे या कुछ भी कहे, एक भी मदरसा ऐसा नहीं जहाँ कोई आज तक भी दहशतगर्द पाया गया हो। इसलिए मेरे मोहतरम इन मदरसों से आप लोग मोहब्बत रखो। जब तक इन मदरसों से लिपटे रहोगे, हमारे हजरत फकीरुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब वली कामिल गुजरे हैं सहारनपुर के नाज़िम आला, वहाँ के शेखुल हदीस, हजरत फरमाया करते थे कि चक्की के अंदर एक लकड़ी की कीली होती है। पहले जमाने में आपने देखा होगा, हमने अपने बचपन में देखा है, जो घरों में चक्कियाँ चलती थी, हमारी माएँ बहनें आटा पीसती थी, रात को उठकर वो चक्कियाँ चलती थी। जो दाने उस कीली से लगकर चलते हैं, वो लकड़ी की कीली होती है, उसके कीली माने कहा जाता था। जो उससे लगकर चलते हैं वो बच जाते हैं, और जो उससे हटकर चलते हैं वो पिस जाते हैं। जब तक हमारा उलमा से जोड़, इन मदरसों से जोड़ रहेगा, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और ये मदरसे कैसे चलते हैं? मुसलमानों के आम चंदों पर चलते हैं। ये थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग इन मदरसों के अंदर देते हैं, इन्हीं से ये इदारों का निजाम चल रहा है। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। जब ये मदरसे चल रहे हैं हमारे, तो ये आम चंदों पर चलते हैं, जहाँ सरकारी पैसा नहीं आता, जैसे फंडिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बल्कि बहुत बड़ा काम हुकूमत की जिम्मेदारी हमने ले रखी है। हमारे कितने बच्चे आलिम, हाफिज, कारी, मौलवी इन मदरसों में बन रहे हैं, जो कौम की रहबरी कर रहे हैं। कितने हालात आते हैं जो उलमा संभाल लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमें मदारिस से जुड़ने की जरूरत है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां इन मदरसों में पढ़ती हैं। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। बहरहाल इस वक्त भी ज्यादा हो चुका है, 4 बजने वाले हैं। ये इदारा आपका, मैं तीसरे साल भी यहाँ पर रात के वक्त में जलसे में आया, और हमेशा इस मदरसों के जलसे में, इस मदरसे के जलसों में आता रहा हूँ। अब मुझे खुशी, एक बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना अब्दुल खालिक साहब, जो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये गांव है, कौन सा आपका गांव है? बैसुम्मे के रहने वाले, जहाँ मजलिस भी होती थी, मुफ्ती जुबैर साहब हमेशा उलमा को बुलाते थे। बैसुम्मे के रहने वाले आपके मदरसे के मोहतमीम, नायब मोहतमीम मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब, और फिर इन सब के निगरान मुफ्ती हामिद हुसैन साहब आपके अपने आलिम हैं, माशाअल्लाह हदीस पढ़ा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, उलमा की सरपरस्ती में कोई काम हो, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, अपना बुजुर्गों से जोड़ रखो, अपने इस इदारे का ख्याल रखो। ये आपका अपना मदरसा है, आपका अपना इदारा है। अब इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा मत करना। प्रधानी के इलेक्शन हो, जिला पंचायत के इलेक्शन हो, एमएलए के इलेक्शन हो, हमारे अकाबिरीन ये कह रहे हैं, सेकुलर जहन का जो भी आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसको वोट करना आप लोग, और अपने झगड़े मत करना, झगड़े से बचते रहना, और आप हजरात उनको कामयाब बनाए, अच्छे रहबर चुने, अच्छे लोगों का इंतखाब करें। या आज लड़ाई झगड़े कर बैठते लोग गाँवों के अंदर, ऐसा कोई जिम्मेदार नहीं चाहता कि झगड़ा हो। आप हजरात बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ अपने काम को अंजाम दें, उनसे प्यार से, कोई भी आपके घर आए उनसे अपना ताल्लुक रखें। इसलिए मेरे भाई, और नमाजों की पाबंदी करते रहें, कुरान करीम की तिलावत करते रहें, और भाई घर में पर्दे का एहतमाम रखें, और अपनी ब्याह शादी मुख्तसर तौर पर करें। बड़े बड़े मंडे, भात, बारात, चिट्ठी, भाती, बराती, इनको सबको खत्म कर दो अल्लाह के वास्ते। ईदी, शबे बराती, है ना, क्या क्या चला दिया औरतों ने, तो इतनी रस्में बना दी, खूड़ बिक के भी काम नहीं होने का। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर बहुत मुख्तसर शादियां हो रही, जाकर के देख लो। मेरा जाट बिरादरी, गुजर बिरादरी, हर बिरादरी से ताल्लुक है, और सबका मदरसे में आना जाना, मेरा भी आना जाना, तो मैं खूब देखता हूँ वहाँ कम खर्च है। तुमने तो इतना लंबा काम जोड़ दिया कि गरीब आदमी तो बेचारा सोचते सोचते मर जाता है। जिसकी नौजवान बच्ची आज घर में बैठी, उसको नींद नहीं आती। इसलिए मेरे भाई, इसकी थोड़ी सी फिक्र कर लो, मेरी बात को थोड़ी सी मान लो। मैं आपसे आजिजाना मोदीवाना दरख्वास्त करता हूँ कि ब्याह शादी में कम खर्च करो। उस बच्ची ने जहेज की वजह से एक समंदर के अंदर अपनी पहले वीडियो बनाई, वहाँ पर बैठकर उसके अंदर डूब गई। आज जिससे मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे कौम के रहबर बेचारे अपने अपने बयान भी अपने अपने वो भी कर रहे हैं, लेकिन शर्म है, शर्म आती है कि भाई आज हम कहीं लड़की से स्कूटर मांगते हैं, कहीं मोटरसाइकिल मांगते हैं, कहीं गाड़ी मांगते हैं, क्या लाइए घर से? अरे मेरे मोहतरम, उसके घर चढ़ाई कर देते हैं, बारात जा रही है, गांव में ढोल पीटते हैं, ऐलान होते हैं, आज बारात जा रही, बारात कहाँ से चली है बताओ? अपने घर पर वलीमा करो, सुन्नत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। इन भात बारात इनको सबको खत्म करो। अल्लाह ताला हमें इन बातों को कहने सुनने से ज्यादा अमल में लाने की तौफीक इनायत फरमाए। ये इदारा 1.5 साल से मदरसों का चंदा नहीं